بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ سردی میں آئی ہوپ زیادہ ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہوگی, سو میں کوئک ریمارک اور پھر سوال لیتے ہیں. دیکھیں یہ بریک تھرو سیریمنی ہمیشہ سے ہوتی ہے. پی ایس ایل, ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈرافٹ, اس کی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, مگر خاص خوشی جو تھی, جو میرے لیے ایک طرح سے کلنچر تھا, وہ تھا ڈراپ ان پچز. اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ شاید اسپانسرز کے حساب سے زیادہ ایکسائٹنگ نہیں ہوتا ہے, مگر اسٹریٹیجک پارٹنرشپ میں بلیو کرتا ہوں. اسی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی وجہ سے ہم میتھیو ایٹن اور فلینڈر کو لے کے آئے تھے, اور ہم نے ایک آرگنائزیشن سے کہا تھا کہ آپ ان کو لک آفٹر کریں, اینڈ بینک الفلا وہ کائنڈ انف کہ ان کا بل فٹ کیا تھا انہوں نے, اور ریئلائز کیا تھا انہوں نے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے آج عارف حبیب صاحب نے یہ ریئلائز کیا کہ پچز جو ہیں, جو ہماری ہارٹ بیٹ ہیں کرکٹ کی, اور یہ میڈیا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم ہیڈ لائنز کی طرف زیادہ نگاہ ڈالتے ہیں, بٹ جو اصل معاملہ ہے وہ جب تک ہماری کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک پچز ٹھیک نہیں ہوگی. اور یہ کل مجھے 3 مہینے ہو جائیں گے اس نوکری میں, اور میں نے جتنے بھی میچز قذافی اسٹیڈیم میں دیکھے ہیں وہ بالکل بیکار پچز تھیں. کچھ اس میں مزہ نہیں تھا, گٹے سے اوپر گیند نہیں آتا, جو اچھا بولر ہے وہ پتہ نہیں چلتا, بیکار بیٹسمین کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا اچھا یا برا ہے, کیونکہ 100 رنز عام ہو رہے تھے. سو یہ میرے لیے بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا, اور اگر آپ میرے یوٹیوب کو فالو کرتے رہے ہیں تو اس میں جو میری پرائرٹی لسٹ میں ہمیشہ تھا وہ تھا ڈراپ ان پچز. اور انشاءاللہ جو اس میں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کر کے آپ کو دکھاؤں گا, بیکاز یہ ڈویبل ہے. صرف یہ ہے کہ اعتبار ہونا چاہیے, جو ہم سے بزنس کر رہا ہے, جو اسپانسر ہے اس کو اعتماد ہوگا تو پھر ہی وہ آگے بڑھ کے آئیں گے. اور یہ 37 کروڑ کا جو 2 ڈراپ ان پچز ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت بڑا ایک چیز ہے, جس کی وجہ سے میں بار بار یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پلیٹ فارم سے اس کی بہت اس کو سراہیں آپ, اور اس کی ویلیو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. دوسرا, میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا, اور میری فرینچائز اونر سے کئی دفعہ زوم پہ ملاقات ہوئی ہے, باتیں بھی ہوئی ہیں, کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے. اس لیے کہ ہم وہ ونڈو میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ 50 لیگز ایک طرح سے ہو رہی ہیں. سو کیا ہم پاکستان کی ایچ بی ایل پی ایس ایل کو اور آگے لے کے جا سکتے ہیں کہ سارا فورن ٹیلنٹ پاکستان میں آئے. سو اس کے لیے بھی بات ہوئی ہے, اور آگے چل کے نیکسٹ ایئر ہم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. 2-3 اور پراپرٹیز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیٹڈ ہیں ود پی ایس ایل کے فارمولا. ایک ایج کرکٹ کی میں نے بات کی تھی انڈر 19 کی, وہ انشاءاللہ ہم اکتوبر میں اس کو لانچ کریں گے. ویمنس کو بھی ہم لانچ کریں گے اسی منتھ میں, یا اینڈ آف 22. تو فرسٹ کلاس کرکٹ کو اور ٹھیک کریں گے. بات ساری یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے, اور پاکستان ٹیم کی ہیلپ تبھی ہوگی, اور ورلڈ کپ آسٹریلیا میں تبھی ہم جیتیں گے جب ہم ریپلیکیٹ کر سکیں گے کنڈیشنز کو. اور اس کے لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ اس طرح کی ہم انجیکشن جو ہے ڈراپ ان پچ کا کریں. ہائیبرڈ پچز کے اوپر بھی میری بات ہو رہی ہے. سو ہائیبرڈ پچ کیا ہے کہ پورے انگلینڈ میں اس وقت کاؤنٹی کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہے, ان کی 100 بال کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہے. سو وہ 95% جو ہوتی ہے وہ آپ کی نارمل پچ ہوتی ہے, اور 5% جو ہے وہ ایک مشین آتی ہے, اور آرٹیفیشل گراس جو ہے وہ جیسے ویسے سی کے چلی جاتی ہے. سو وہ اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر لمبا ہوتا ہے. یا ہماری اسکول کرکٹ, کلب کرکٹ میں جیسے سب کو آئیڈیا ہے, یہاں پہ پچز ہی نہیں ہیں. جب پچز نہیں ہیں تو پار ہٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, کھیل نہیں سکتے ہیں, آپ کو تیز بولنگ کے لیے اسپائکس نہیں یوز کر سکتے ہیں. سو آگے چل کے میرا ارادہ ہے کہ 90 ہم ایسی پچز جو ہیں وہ پاکستان میں کلب اور اسکول کے لیول پہ کریں, تاکہ پتہ چلے کہ کوالٹی ہے, آئیڈیا ہو جائے ٹیلنٹ کا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت. آپ کے باقی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے, اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. رمیز بھائی, اس پی ایس ایل کے ڈرافٹ سے ہم سب کو نظر آیا کہ اتنے بڑے سٹارز اور اتنے غیر ملکی پلیئرز نہیں ہیں. ساؤتھ افریقہ, ویسٹرن آسٹریلیا کے سٹار پلیئر نہیں ہیں. تو کیا اچھا تھا کہ ہم لوگ اس پی ایس ایل کو پنڈی کراچی سے اپنے باقی چھوٹے شہروں ملتان اور راول پنڈی تک بھی لے جاتے, یا پشاور کو بھی انٹروڈیوس کرا دیتے؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا, آج ایک سوال کر لیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, جو لیگز بنتی ہیں نا دنیا میں, وہ لوکل پلیئر سے بنتی ہیں. یہ تڑکا لگانے کے لیے فورن پلیئرز آتے ہیں, اور فورن پلیئرز
بڑے بڑے نام تبھی آئیں گے جب یہ لیگ اور اوپر اٹھے گی ان ٹرمز آف فائنینشلس. سو کوشش تو کر رہے ہیں یہ لوگ, مگر ابھی بہت گنجائش ہے, اور پھر سب کی ونڈوز جو ہیں وہ بند ہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے نیبرلی کنٹری کی طرح کی تو لیگ ہے نہیں کہ جس کے لیے سارا آپ کا کیلنڈر ایئر بند ہو جاتا ہے اور سارے پلیئرز اویلیبل ہو جاتے ہیں. سو اویلیبلٹی بھی ہے, بٹ پھر سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری جو لیگ اوپر جاتی ہے دنیا کی, وہ اپنے پلیئر سے جاتی ہے. اب جو آسٹریلین لیگ ہے بگ بیش, اس میں 2 اوورسیز پلیئر صرف انوالوڈ ہیں ہر ٹیم میں. سو مطلب ان کے کتنی 6 ٹیمز ہیں, تو 12 اوورسیز پلیئرز کے ساتھ وہ لیگ جو ہے وہ مشہور ہے. سو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ جب تک کہ فارن پلیئرز بڑے نہیں آئیں گے ہماری لیگ اوپر نہیں جائے گی. غلط بات ہے. ایسے ہی ہے کہ جب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے پل آؤٹ کیا تھا تو ہم دوبارہ سے یہاں پہ ٹیمیں بلانی شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم غلط نہیں ہیں. سو باقیوں کو یہاں آ کے کھیلنے کا مزہ آنا چاہیے. اور بائی دا وے دنیا کی سب سے بہترین یہ فاسٹ بولنگ کی لیگ ہے, یہ آپ یاد رکھیں. آپ جسی بھی فارن پلیئر سے پتہ کر لیں, وہ سب ریٹ کرتے ہیں ہماری بولنگ کو. چھوٹے شہروں میں میچز کا اصل میں وہی بات ہے کہ اتنا جلدی یہ ہوا, اصل میں لیٹ کر دیا ہم نے. ہر چیز جو ہے یہ بہت پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی, میرے پہلے سے یہ ساری چیزیں سیٹ اپ کر کے اور آپشنز کریٹ ہو جانا چاہیے تھے. یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آسان ہے بڑے شہروں میں لانچ کرنا, بٹ آگے چل کے تو میں تو چاہوں گا کہ ہر فرینچائز کے گھر میں ہم کھیلیں. سو اس کے اوپر بھی نیکسٹ سیزن میں دیکھیں گے. وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے بٹ ڈزنٹ میٹر. کپتان جی میرے سوال کا جواب آپ نے ایز اے چیئرمین نہیں دینا, ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ دینا ہے. آج آپ نے پوری دیکھی ڈرافٹنگ, آپ کو کن ٹیموں میں دمخم نظر آ رہا ہے اور کون سی آپ کی چوائس فائنلسٹ ٹیمیں ہوں؟ یار یہ تو بڑا انفیئر کویسچن ہے. میں ایک کو کر دوں, باقی 6 میرے پیچھے پڑ جائیں گے. بٹ یہ کہ دیکھیں لاہور قلندرز کی ہمیشہ اچھی ٹیم لگتی ہے, اور وہ الگ بات ہے کہ ریزلٹس ویسے نہیں آتے ہیں, بٹ اس دفعہ پھر اسٹرانگ دکھ رہے ہیں وہ, ایٹ لیسٹ آن پیپر. سر سب سے پہلے بڑی اچیومنٹ ہے ڈراپ ان پیچز کی, اس کی پہلے آپ کو مبارکباد. اور میرا سوال یہ ہے کہ وسیم بھائی ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے, اور میں نے ان سے سوال کیا کہ پی ایس ایل میں جو فرینچائزز نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں, تو وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم 6 سال کیٹیگریز بناتے رہے ہیں, اس سال پی سی بی نے بنائی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کیا رمیز بھائی نے بنائی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی سی بی رمیز راجہ اور رمیز راجہ پی سی بی ہیں, تو میں بھی. تو اس پہ ذرا صحیح بات ہے, اس میں تو کیا شک ہے. سر آپ نے وکٹس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں جو شاید نگلیکٹڈ تھی کافی عرصے سے. لیکن ایک چیز جہاں پر ہم بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں وہ ہیں ہمارے اسٹیڈیمز, وہ چاہے قذافی اسٹیڈیم لاہور ہو یا نیشنل اسٹیڈیم کراچی, آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں. تو اس کے اوپر فاسٹ ٹریک پہ کوئی کام کرنے کا پلان بنایا آپ؟ دیکھیں جی, یہ جو پچھلے جو تھے یہاں پہ جگہ پہ میری جگہ پہ تھے, ان کو ان چیز کا ریئلائز کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اب شروع کرتے ہیں تو یہ 5 سال کی گیم بنتی ہے. سو ہم انفراسٹرکچر کے حساب سے قریباً 10-20 سال پیچھے ہیں, اف ناٹ مور. سو اس کو ٹھیک کریں گے جو بھی ہو سکتا ہے, کوشش کریں گے کہ کوئی جگہ ملے جہاں پہ برانڈ نیو اسٹیڈیم ہم 2025 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بنا دیں. مگر اس کی ریفربشمنٹ تو ضرور کریں گے انشاءاللہ, وہ آپ دیکھیں گے, کیونکہ اسپانسرز کا مسئلہ رہتا ہے, کیپیسٹی بڑی کم ہے. پاکستان ٹیم اسی طرح سے جیتتی رہے انشاءاللہ. تو یہ تو گلبرگ کی جو آپ کی لوکیلٹی ہے, یہ نہیں, اس کے لیے کافی نہیں ہوگا قذافی اسٹیڈیم, 18 یا 20 ہزار کی کیپیسٹی ہے. سو بہت پیچھے ہیں ہم. رمیز بھائی, خاص کر اس ڈرافٹنگ کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو لے کے کافی بحث ہو رہی ہے کہ پی سی بی نے بنائی ہیں, تو کیا اس میں کیا پرابلم کیا آپ کو؟ سینئرز پلیئر جو ہیں اس پہ خاصے خفا نظر آ رہے ہیں. کامران اکمل نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے یوٹیوب پہ وڈرا کر لیا پی ایس ایل کے سیزن سے, کیونکہ سلور کیٹیگری میں منتخب ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ان پلیئرز کی, ایک تو 7 سال ہو گئے ہیں اس کو, 7 سال میں جو پہلے سال کا سپر سٹار ہے وہ 7 سال جو ہے مطلب ہے آپ کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کو کون سرو کرے گا, ہمارا فیوچر جو ہے وہ کن پلیئرز کے ہاتھ میں ہے, اور پھر جو ریگولرلی کھیلتے ہیں ان کی آپ کو عزت کرنی ہے, جن کا فیوچر ہے ان کی عزت کرنی ہے. اور نیا دور آ رہا ہے, اور آئی تھنک ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ غم اور غصہ ہوتا ہے کئیوں کو, بٹ آئی تھنک پریکٹیکل سچویشن بڑی سمپل سی ہے کہ فیوچر کو سامنے رکھ کے
یہ کیٹیگریز بنی ہیں, اور آئی تھنک آپ کو بھی اس چیز کے اوپر غور دینا ہے کہ نہ صرف جسٹ فار دا سیک آف ہیڈ لائنز جو ہیں وہ کسی کو آپ پروموٹ کریں. پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سرکٹ سے باہر ہو چکے ہیں پلیئرس, ان کا جو ہے اوپر کھیلنا ضروری ہے, یا کہ جو ہمارے بڈنگ سپر سٹارز بن رہے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں یا ہمارے ساتھ دل لگا کے کھیلا ہے, ان کا ڈیو بنتا ہے. رمیز بھائی آپ نے فنانشل ماڈل کو کافی بہتر کیا ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں فرینچائزیز اونر سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منافع ہی نہیں ہو رہا. ایک تو اس میں یہ بتائیں کتنی صداقت ہے, دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے کافی صنعت کاروں سے کراچی میں بھی ملاقات کی, ابھی اس کا رزلٹ بھی ہے ڈراپ اینڈ پچ کا. کیا اس میں پی ایس ایل میں اور پاکستان کرکٹ میں جلد کتنا پیسہ آپ کی توقع ہے؟ دیکھیں یہ آئیڈیل سینیریو تو یہ ہم آکشن موڈ میں جائیں, بہت امپورٹنٹ ہے, اور بات بھی کی ہے میں نے پی ایس ایل کے فرینچائز اونر سے ایک دو زوم کالز کے اوپر, اس لیے کہ یا ہائیبرڈ ماڈل میں جائیں یا آکشن ماڈل میں جائیں. سو بال ایکچولی از ان دا کورٹ, اور تاکہ ہوگا یہ کہ پھر ہم دوبارہ سے ری رائٹ کر سکتے ہیں کانٹریکٹس, اور جو کمی بیشی رہ گئی ہوئی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے سے پہلے ہوئی ہیں. مجھے فرسٹریشن اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ کا اور میرا انٹرسٹ سانجھا ہے, ایون فرینچائز اونرز کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ اوپر جائے گی اور پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے, اور پروڈکٹ اچھا ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, اور کئی ایسے آپ کو ڈیسیژنز لینے ہیں جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہیں, جو کہ سخت ہیں. مگر جب تک کہ ہم نے مارکیٹ میں جا کے, آپ دیکھیں نا ایسے بھی پلیئرز ہیں مارکیٹ میں, عارف حبیب صاحب جیسے, جو کہ اتنے پیسے صرف پچز پہ لگانے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جا کے جو ان سے بات کی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ایسی پچز کہ جب یہ آسٹریلیا جائیں تو پھر یہ ایلین فیل نہ کریں, ایسا نہ فیل کریں کہ پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں. سو اور جو میں نے جی پی ایس ریسیٹ کرنے کی بات کی ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو ہرائیں, ایسی کرکٹ ٹیم بنائیں, ایسی ہم سچویشن اور ایسی کنڈیشنز بنائیں کہ ہم وہاں پہ جا کے آرام سے مار کھا کے نہ آ جائیں. سو اب جب تک مارکیٹ میں آپ جائیں گے نہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا اس مارکیٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور وہ اسٹرینتھ آپ کو تبھی پتہ چلے گی جب اس کا ماڈل بدلا جائے گا. سر بہت سیریس بات ہو رہی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اسپیکنگ سٹائل, ایکسنٹ لیول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو کیا پی ایس ایل کے 7ویں ایڈیشن میں آپ کمنٹری کریں گے, کیونکہ کمنٹری کا بہت رول ہوتا ہے اور آپ کی کمنٹری کی وجہ سے پی ایس ایل زیادہ دیکھا جاتا ہے. مجھے یہ سروے کروانا ہے, لوگ مجھے ایز اے چیئرمین دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے کامنٹیٹر. یہ ابھی پتہ نہیں کیا ہے اس وقت سچویشن, کیونکہ خیر ابھی جیت رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا شاید مجھے چاہ رہے ہیں چیئرمین, جیسے ہارنے گے تو پھر وہ کہیں گے کہ واپس اس کو کامنٹری میں بھکواؤ, کیونکہ یہ ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے. رمیز صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ یہ 7واں پی ایس ایل جا رہا ہے اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہے. کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ کیا تھا سیٹھی صاحب نے, تو اس کا فارمیٹ یہ تھا کہ پی سی بی علیحدہ ہوگا, یہ علیحدہ ہوگا, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ چونکہ دیکھیں نا کہ آپ کا جو ورک ہے ایسوسیشن سے ورک نہیں کر رہی ہیں, پی ایس ایل میں جو فرنچائز ہے وہ ورک کر رہے ہیں, ایسوسیشنوں نے 15 سال میں کھلاڑی پیدا نہیں کیے جو فرنچائز نے پیدا کر دیے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جس کے بورڈ کے سربراہ ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں, آپ کے انڈر میں ایسوسیشن بھی آتی ہیں, تو کوئی ایسا کیا فارمیٹ آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک تو یہ بتائیے کہ علیحدہ کریں گے اس کو, پی ایس ایل علیحدہ ہوگی, آپ علیحدہ ہوں گے, ایسوسیشن پہ ایسی قدغن لگائیں گے, ایسی کوشش کریں گے کہ وہاں سفارشی لڑکے بھرتی نہ ہوں, پیسے لے کے کھلاڑی بھرتی نہ ہوں. خان صاحب کل مجھے 3 مہینے ہوں گے صرف ابھی, سو تھوڑا سا مجھے بھی وقت لگے گا, تھوڑا سا ٹائم دیجیے, انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور آئیڈیا تو یہی ہے کہ پی ایس ایل کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہو, اس کا ایک الگ ہیڈ ہو, تاکہ آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو دیکھ سکیں. رمیز بھائی, آپ نے پہلے بات کی ہے کہ 3 ماہ ہو گیا مجھے, لیکن آپ نے پچز پہ بہت زیادہ زور دی ہے. آپ نے 3 ماہ میں یہ جج کیا کہ پاکستان کی کرکٹ کا جو مین مسئلہ ہے ابھی انیشلی جو آپ کو پتہ لگے کہ وہ پچز کا ہے, کہ اس کے علاوہ اور کون سے ہیں, اور دوسرا پاکستان سپر لیگ کی 6 ٹیمیں ہیں, ان کو 6 سے 8 یا 7 کب ہوں گی؟ دیکھیں 3 پلرز کے اوپر میری چیئرمین شپ بیسڈ ہے, جو میں نے جس کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ کرکٹ کی پرفارمنس بیس کرے گی. ایک ہے کمرشل ایکسیلنس, ایک ہے کرکٹ ایکسیلنس, اور ایک ہے آرگنائزیشنل ایکسیلنس. جو ہم وہاں کرتے ہیں
ऑफिस में बैठ के उसका एक रिफ्लेक्शन मिलता है आपको आगे चल के कि कमर्शियल में कौन से नए खिलाड़ी लेके आए हैं मार्केट से, और फिर कमर्शियल स्ट्रांग होगा तो वो पाकिस्तान टीम का फ़ायदा होता है. सो बड़ा सिंपल सा ये है कि अभी पिचेस जो हैं वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड टू एक्सीलेंस का आप एक माइलस्टोन समझ लें. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस है. शायद कल तक आपको समीउल हसन हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी बता देंगे. सो उस तरफ जाएंगे. और फिर उसके बाद है कमर्शियल एक्सीलेंस. सो कमर्शियल एक्सीलेंस में ख़ुद जाके बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि सारे जो कॉम है वो हमारे यहाँ ऑफिस में आएगी क्योंकि हम बहुत 30 मार खान हैं, हमारे पास ग्रेट प्रोडक्ट है. मगर ऐसा है नहीं है. हम सर्विसेज इंडस्ट्री, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमें जाना पड़ेगा और जाके बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर सेल. सो उसमें ये 3 चीज़ों के ऊपर है. सो जो पिचेस की आप बात करें वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, तो मुझे आइडिया है कि अगर पिच अच्छी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस और आपका जो टैलेंट है वो सामने अच्छा नहीं आएगा. और 7वीं टीम देखें, वही बात है कि पहले 6 में और एनर्जी अभी आनी है. बहुत आसान है 7-8 टीमें करने का, बट मैं समझता हूँ कि अभी हमारा उस तरह का टैलेंट डेवलप नहीं है. ये इमर्जिंग प्लेयर्स की मुझे लगता है कि कैटेगरी हमें और बढ़ानी चाहिए, इसलिए कि वही हमारा फ्यूचर है. सो फ्यूचर अगर आगे जाएगा तो वो इमर्जिंग कैटेगरी से जाएगा और फिर फर्स्ट क्लास है आपकी. और जैसे मैंने कहा कि जूनियर आपकी PSL शुरू करेंगे इंशाल्लाह. उसमें आप देखेंगे पाथवे क्रिकेट के लिए मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक मैसिव अनाउंसमेंट करूँगा. सो ये चीज़ें हो रही हैं, मगर हम आपको झटके देने चाहेंगे हर हफ्ते के बाद. एक ही दफ़ा बता दिया तो ये कहते हैं जी आप सारी चीज़ें एक ही कॉन्फ्रेंस में मत बताएं. अच्छा रमीज़ भाई, क्वेश्चन ये था, अभी आपने कहा कि लोकल प्लेयर्स जो हैं वो आपकी लीग को बड़ा बनाते हैं. इससे पहले आप ही पहले कह चुके हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो लीग को 4 चांद लगाते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि अब जो आपकी स्टेटमेंट है क्या ये ठीक है, या पहले जो आप अक्सर स्टेटमेंट देते रहे? नहीं, मेरी स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है. मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ एक लीग का. पहले तो ये समझे ना कि ये हमारी लीग है, हमारे प्लेयर्स सर्व हो रहे हैं, उनको मैक्सिमम पैसे मिल रहे हैं. पहले तो अपना हमने देखना है कि हमें क्या फ़ायदा है इस लीग का. मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगता कि एक फ़ॉरेन प्लेयर को हम किसी भी अपने सुपरस्टार से ज़्यादा पैसे दे दें. ऐसा नहीं होना चाहिए. बाकी हर लीग में वो अपने प्लेयर को पहले रखते हैं और फॉरेन प्लेयर्स बाद में आते हैं. न्यूजीलैंड में तो होती नहीं है, बाय द वे. उनकी कोई लीग नहीं है, उनकी अंडर-19 सिस्टम भी नहीं है. मैंने बताया आपको बिग बैश में सिर्फ 2 ओवरसीज़ खेलते हैं. सो क्या मतलब इससे हुआ कि ठीक है आपका एक अट्रैक्शन होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है. और उसमें अगर आपने बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स लाने हैं तो फिर इसकी पाए को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फिर इसमें और पैसा डालना पड़ेगा. रमीज़ भाई सिर्फ ये लास्ट बता दें कि बैटिंग कोच टीम के साथ नहीं है, बॉलिंग कोच नहीं है और हेड कोच भी अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुए हैं. वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है, तो इसका बता दें कब तक? देखिए मेरा तो बड़ा एक सिंपल सा इसमें प्रिंसिपल है. बल्कि मैं PM साहब से बात भी कर रहा था परसों, क्योंकि जब उनका मूड अच्छा होता है कभी कभी वो क्रिकेट की मेरे से गप मार लेते हैं. सो मैंने कहा जी आपने देखा अभी जो बांग्लादेश में हुआ, मैंने कहा आपने 2 ड्रेसिंग रूम देखे डग आउट, एक पाकिस्तान का था और एक बांग्लादेश का था. पाकिस्तान का डग आउट था ₹10.5 का, मतलब मेरे ना कोई बैटिंग कोच, ना बॉलिंग कोच, ना फील्डिंग कोच. और जो बांग्लादेशी डग आउट था वो $1 मिलियन का था. आपने नोट किया ना, उनके पास बैटिंग कोच भी था, फील्ड. और रिज़ल्ट क्या हुआ? 3-0 और 2-0. तो पहले फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए कि कोचेस जो है ना वो पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं टीम को. नहीं, जो मैसिव जो इम्प्रूवमेंट होने वाली है, जो दुनिया के बेस्ट कोचेस मैं लेके आऊँगा और जिसके ऊपर वो है NHPC. ये है आपका एक तरह से जहाँ पे आपकी नई पौध ने तैयार होना है. और इस पे हम मैक्सिमम पैसे लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे कि जहाँ से कोचेज़ अगर ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान टीम के लेके जाएंगे. बट इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो हैं वो इनको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है और उसके ऊपर तवज्जो भी है और ये सब्जेक्ट है. मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको जानने की कोशिश करें कि ये बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है. ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपने पाँव पे खड़े होना है. और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लीडर को आज़ादी देते हैं तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि क्या होती है. सो ओनरशिप ली उन्होंने, इसी तरह से हर प्लेयर को ओनरशिप लेनी है. मगर इसका हम आई थिंक फ्लोट करें क्योंकि वो
इतनी जल्दी देखें ना, जैसे मैंने कहा था मैं आते साथ ही पे चेंजेस करनी पड़ी थी. सो अभी हमने उसको अखबार में निकाला है. वो हमें रूल्स के तहत जो है वो पहले अखबार में टेंडर फ्लोट करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लगाएंगे. और टॉप क्वालिटी या जो भी अवेलेबल टैलेंट है, मेरी कोशिश है कि वो यहाँ NHPC में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के साथ लगाएं. थैंक यू.